السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے ہم بھی انہیں پسند کریں۔ ویسے تو غذاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حلال اور پاکیزہ غذا میسر آ جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیا کرتے تھے، لیکن چند غذائیں ایسی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص پسند فرمایا ہے، جن میں سے ایک غذا شہد ہے۔ آئیے سنیے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیجیے۔ سورہ نحل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، کہ اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم آپ سے یہ کہے کہ فلاں دوائی کے اندر شفا ہے، فلاں دوائی کھانے سے آپ کی فلاں بیماری ختم ہو جائے گی، تو آپ اس دوائی کو پورے یقین کے ساتھ کھاتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں، تو کیا جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہو کہ اس شہد کے اندر شفا ہے، تو آپ کا اور میرا ایمان کا تقاضا یہی کہتا ہے کہ اس شہد کے اندر لازمی طور پر شفا ہوگی۔ اگر ڈاکٹر کی بتائی ہوئی گولیاں کھانے سے شفا مل سکتی ہے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی غذا کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے، تو کیا اس سے شفا نہیں ملے گی؟ یقیناً ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ شہد کے استعمال سے ہماری تمام بیماریوں کو اللہ رب العزت اپنی رحمت خاص کے ساتھ ختم فرما دیں گے۔ صحیح البخاری کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، تو یقیناً جس چیز کو، جس غذا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا، اس میں یقینی طور پر ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے تمام فائدوں کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اور آج کی طب بھی یہی کہتی ہے کہ نیم گرم پانی میں اگر شہد کو ملا کے استعمال کیا جائے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ نیم گرم پانی میں شہد ڈال کے نہار منہ استعمال کرنے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے، کھٹے ڈکار آنا بند ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح پیٹ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، وہ دست ہوں، موشن ہوں، کسی قسم کی بیماری ہو، پیٹ کی تمام بیماریوں سے شہد کا استعمال اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ حکماء کا کہنا ہے کہ گلے سے لے کر پھیپھڑوں تک کی تمام سوزش میں پانی میں شہد ڈال کر استعمال کرنا یہ اکسیر کا حکم رکھتا ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اگر پانی زمزم کا مل جائے یا بارش کا مل جائے تو انتہائی فائدہ مند ہے، لیکن اگر زمزم یا بارش کا پانی میسر نہ ہو تو سادہ پانی میں شہد کے 2 سے 3 چمچ ڈال کے استعمال کیا جائے تو اس سے بہت سی بیماریوں سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ مثلا جگر، یرقان، ذہنی تھکاوٹ اور آپریشن کی وجہ سے پیدا ہو جانے والی کمزوری، ان تمام کا خاتمہ ہوتا ہے اگر شہد میں پانی ڈال کر استعمال کیا جائے۔ اور شہد کا استعمال دل کے مریضوں کے لیے بھی ایک بہترین انتخاب ہے۔ زیتون کے تیل میں لیموں کا عرق اور شہد ملا کر استعمال کرنا یہ گردے کی پتھری کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ اس کے علاوہ بھی شہد کے اندر ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ آپ جس بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، شہد کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند سمجھ کر اور اللہ کا حکم سمجھ کر استعمال کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ رب العزت کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کومنٹ کرنا مت بھولیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔